بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو السلام علیکم. آج کی ویڈیو کا میسج بہت ہی ضروری ہے. دوستو سعودی عرب کی ایک عدالت میں ایک ایسا مقدمہ چلایا گیا کہ جس مقدمے کے نتیجے میں کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ رونے لگے. آخر ایسا بھی کیسا فیصلہ تھا کہ جس فیصلے کے نتیجے میں کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آنے لگے. جی تو دوستو یہ واقعہ ہے ایک شخص کا جو ایک گاؤں میں بڑی سادگی کے ساتھ رہتا تھا. اس کی 90 سال کی بوڑھی ماں تھی جو اس کے لیے اس کی کائنات تھی. اس کا سب کچھ بس وہ ماں ہی تھی. یہ شخص خود بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور غربت میں دن بسر کر رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود یہ شخص اپنی ماں کی دن رات دیکھ بھال کرتا اور وہ بوڑھی ماں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی. وہ بھی اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی نہ تھکتی. آخر ایسا ہونا بھی ضروری ہے کہ جس بیٹے کے لیے اس کی ماں اس کی کائنات ہو، اس کا سب کچھ ہو، پھر دوستو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. یہ شخص اپنی ماں کی خدمت میں سکون اور آخرت کا گھر دیکھتا. سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا کہ اچانک سے دوسرا بیٹا جو شہر میں رہتا تھا وہ اپنی ماں کو لینے آ گیا. اب اس کا مغالطہ، اس کا فیصلہ یہی تھا، اس کا پہلا مطالبہ اپنے بھائی کے ساتھ یہی تھا کہ بھائی جان آپ نے ایک لمبے وقت کے لیے ماں کو اپنے پاس رکھا، آپ نے ماں کی دیکھ بھال کی، اس کی خدمت کی، لیکن اب آپ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کے مالی حالات وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا میں ماں کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں. تو اس شخص کے لیے یہ ایسا ہی تھا کہ کسی نے جان سے کچھ زیادہ ہی مانگ لیا ہو. تو اس نے بھائی کو کہا کہ بھائی جان میں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ماں کے بغیر نہیں جی پاؤں گا. لیکن ان کی تمام باتوں کی منت و سماجتوں کے باوجود اس کا بھائی اپنی بات پر ڈٹا رہا. اس نے نہیں مانی. جب اس نے کوئی بات نہیں مانی تو یہ فیصلہ پنچایت پر بھی حل نہ ہونے کی صورت میں یہ فیصلہ عدالت تک جا پہنچا. پہلے تو قاضی صاحب نے کوشش کی کہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں صلح ہو جائے. جب ایسا نہ ہوا تو قاضی صاحب نے ماں کو عدالت میں لانے کو کہا. جی تو دوستو جب اس بوڑھی ماں کو کمرہ عدالت میں لایا گیا تو قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس بیٹے کے ساتھ رہنا ہے. اس بوڑھی ماں نے اپنے دامن سے اپنے آنسوؤں کو خشک کیا اور کہنے لگی کہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. یہ دونوں بیٹے میری دونوں آنکھیں ہیں اور میں یہ کیسے کر سکتی ہوں کہ کسی ایک بیٹے کے حق میں فیصلہ کر کے دوسرے بیٹے کے خلاف ہو جاؤں. میرے لیے دونوں بیٹے برابر ہیں، مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا. اور جب اس بوڑھی ماں کی فریاد کو قاضی صاحب نے سنا تو قاضی صاحب نے اس کے بڑے بیٹے کے مالی حالات کمزور دیکھتے ہوئے اور چھوٹے بیٹے کی خوشحالی کے اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے بیٹے کے حق میں فیصلہ سنا ہی دیا. تو دوستو قاضی صاحب کے فیصلے کو سنتے ہی وہ شخص دردناک چیخوں کے ساتھ رونے لگا. کمرہ عدالت اس کی چیخو پکار سے گونج اٹھی. وہ شخص اتنی شدت کے ساتھ رو رہا تھا کہ قاضی صاحب خود اپنی کرسی سے اٹھ کر رونے لگے اور کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سب کے سب زاروں قطار رونے لگے. اس شخص کو کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ اس شخص کے گلے لگ کر رو رہے تھے اور اس شخص نے اپنی والدہ کے پاؤں کو چومتے ہوئے رخصت ہونے کی جب اجازت لی تو چھوٹے بھائی کی بھی چیخ نکل گئی. اس نے بھی سمجھ لیا کہ بھائی وہ ماں کے بغیر نہیں رہ پائے گا، تو اس لیے چھوٹے بھائی نے بھی بڑے بھائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. میری اس ویڈیو پر آپ تمام کہ جس بوڑھی ماؤں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر میری یہ ویڈیو ان ماؤں تک پہنچے تو ان کے دل میں کیا گزرے، ان کے دل پہ کیا بیتے. اپنی ماں کو خوش کر کے بیویوں کی ہر جائز ناجائز حکم کی فرما برداری کرنے والے میری اس ویڈیو پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ خود بھولا ہوا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی فقط عمل ہے، جو پاؤ گے وہی پاؤ گے. جہاں پر آپ کھڑے ہیں کل پر یا رات آپ کی اولاد ہوگی. جہاں آپ کے ماں باپ ہیں وہاں آپ ان کے لیے نہ صحیح اپنے لیے ان کے ساتھ تمام علامہ اسلام سے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں. ان کے لیے نہ صحیح تو اپنے لیے صحیح. اپنے اس دوست کو ایک نئی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم.